بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک سستی شہرت کے لیے سستی پالیٹکس کر رہی ہے۔ اس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ہماری پالیٹکس 90 کی دہائی 80 کی دہائی میں بہت ہم کہتے ہیں کہ سستی شہرت کے لیے سستی پالیٹکس کرتے تھے، ذاتیات کی پالیٹکس کرتے تھے تمام پارٹیز تقریباً نا، اور اس میں عموماً یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا نام لیا جاتا ہے، چونکہ یہ بڑی جماعتیں تھیں، ایک دوسرے کی ذاتیات کے اوپر آتے تھے اور مسائل سے ہٹ کر اور جو پالیسیز سے ہٹ کر بہت نیچے لیول پر جا کر یہ دونوں جماعتیں پالیٹکس کرتی تھیں۔ لیکن اب 20-30 سال گزرنے کے بعد بہت سی جماعتوں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ مثلا میں سب سے پہلے ایک تعریف کرنا چاہوں گا چھوٹی جماعتوں کی، اور ان میں بے شک آپ نام لیجئے ANP کا، جماعت اسلامی کا، یہاں تک کہ کیو لیگ کا، اور یہاں تک کہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں، آپ ان کو بڑا بغور مطالعہ کیجئے، سرچ کیجئے، وہ ذاتیات کی سیاست بالکل نہیں کر رہے۔ اگر کبھی کی بھی ہے تو وہ چھوڑ چکے ہیں۔ وہ اپنی جو ان کی پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، دوسروں پہ شدید کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، یہ سب جماعتیں۔ لیکن یہ چھوٹی جماعتیں شاید آپ سمجھیے کہ جو ایک کرٹسی ہے اس کے بلند رتبے پر پہنچنے والی ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، چھوٹی سیاسی جماعتیں ہمارے ملک کی جو سیاست میں کرٹسی ہے اس کے بلند رتبے تک جانا چاہتی ہیں، جبکہ جو بڑی جماعتیں ہیں جن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے وہ ابھی کچھ فاصلہ طے نہیں کر رہے۔ اور اس میں ایک اور بات کہ مسلم لیگ نون نے بھی اپنا راستہ تبدیل کیا ہے اور اب وہ کرٹسی کی طرف جا رہی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ جب مشرف دور میں جب نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی آپس میں جو ملاقاتیں ہوئیں سیاست کے حوالے سے، سیاست کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اس کے بعد مسلم لیگ نون نے ذاتیات کی پالیٹکس کو بہت حد تک کم کر دیا۔ بے شک شہباز شریف کی طرف سے مختلف بیانات آتے رہے، بعد میں کچھ ہوتا رہا، لیکن اب اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب سے پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم نکلی، جب سے مریم نواز انٹر ہوئی ہیں مسلم لیگ نون کی سیاست میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے بھی جو سستی سیاست ہے یا ذاتیات کی سیاست ہے اس کو بہت حد تک تقریباً ختم کر دیا ہے۔ ابھی آپ حال میں دیکھ لیجئے۔ لیکن پیپلز پارٹی بڑے ایک افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اسی سیاست کو پروان چڑھا رہی ہے جو 90 کی دہائی کی تھی، 80 کی دہائی کی تھی، جسے سستی سیاست کہہ سکتے ہیں یا آپ ذاتیات کی سیاست کہہ سکتے ہیں۔ ابھی جو آزاد کشمیر میں کمپین چل رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے، آپ بلاول بھٹو کی گفتگو تقریریں سنیں، وہ ٹوٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں ذاتیات کے اوپر مسلم لیگ نون کے۔ ٹھیک ہے، حکومت کے تو ہر کوئی خلاف بات کرتا ہے کیونکہ حکومت تو ان کو چیلنج کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جس طرح خاص طور پر نون لیگ کو بلاول بھٹو لے کے چل رہے، مثلاً انہوں نے تقریر میں اپنی کہا کہ شیر یہاں پر ہونا چاہیے، بلی ہے وہ نواز شریف چلا گیا، نواز شریف کو۔ تو مجھے یہ بتائیے بلاول بھٹو صاحب، نواز شریف صاحب تو ایک پروسیس کے تحت پاکستان سے گئے ہیں، وہ جو بھی تھا، مثلاً بیمار ہوئے، ایک عدالت نے ان کو کہا ہاسپٹل، اس میں حکومتی لوگ بھی شامل تھے، آپ بھی شامل تھے کہ ان کو بھیجنا چاہیے، باہر جانا چاہیے علاج کے لیے، ایک پروسیس کے تحت گئے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب 2011-12 میں صدر آصف علی زرداری دبئی چلے گئے تھے اور پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ وہ ڈر کے بھاگ کے چلے گئے ہیں، آپ کو یاد ہے نا کہ جب وہ میمو گیٹ سکینڈل ہوا تھا، جب آپ پیپلز پارٹی نے مدد مانگی تھی مبینہ طور پر امریکہ سے ملٹری کو کے خلاف، آپ کو یہ باتیں پڑھ لینی چاہیے نا کہ شیر اور بلی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ریکارڈ کی باتیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اچھا اس کے آپ آگے آئیے، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کے ووٹوں سے آتی ہے، تو جناب محترم بلاول بھٹو صاحب تھوڑا سا ریکارڈ چیک کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جب بنی اور اس کے بعد جو پہلے الیکشنز ہوئے، آپ کو یاد ہے نا کہ 70s کے جو الیکشن، 1970 کے الیکشن سب سے اب تک کے مبینہ طور پر شفاف الیکشن کہتے ہیں نا، تو اس میں کون جیتا تھا؟ اگر پیپلز پارٹی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتی تو 71 کے الیکشن کے بعد
71 میں شیخ مجیب الرحمان وزیر اعظم ہوتے اور وہ ثانیہ نہ ہوتا اگر عوام کے ووٹوں سے آتی. اس کے بعد آپ آگے آ جائیے, آپ کو بے نظیر بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں پاکستان واپس آئیں تو جنیجو صاحب حکمران تھے اس وقت وزیر اعظم, اور صدر جنرل محمد ضیاء الحق صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ان کے اوپر موجود تھے. تو کیا وہ ڈیل, آپ سیکرٹ ڈاکومنٹس چیک کر لیجئے کہ کس طرح بے نظیر کو اجازت دلوائی گئی, کس نے مغربی ممالک اور کچھ چند عرب ممالک تھوڑے بہت, تو آپ چیک کر لیجئے. اس کے بعد 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا وزیر اعظم بننا, آپ صدر اسحاق خان کا سارا ریکارڈ چیک کریں, پڑھیں. ان کو نہیں آنے دینا چاہتے تھے لیکن امریکہ نے مداخلت کر کے محترمہ بے نظیر بھٹو آئی نا. اس کے بعد آپ مشرف دور میں آ جائیے. مشرف دور میں جو دبئی میں اور عرب ممالک میں اور انگلینڈ میں جو سیکرٹ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں بے نظیر کی, وہ کون کرواتا رہا ہے؟ امریکہ کرواتا رہا ہے نا. اور اس کے جو مشرف سے ان کا پھر سارا معاملات ہوئے. تو یہ دیکھیے, یہ باتیں ہسٹری میں موجود ہوتی ہیں, صرف پڑھیے. اور اب جو میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ہر آدمی کر لیتا. اور دوسرا ایک اور بات آپ کہا کہ عوام کا, اچھا اس کے آپ نے کہا کہ جو ہم ڈیل کی آپ بات کرتے ہیں تو ڈیل کہاں نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیے کہ نیلسن منڈیلا کا ہم نام لیتے ہیں, بہت بڑے لیڈر تھے, تو کیا آپ نے ان کی جیل میں ملاقاتوں کی ہسٹری پڑھی ہے؟ سب نے, آپ چیک کیجئے کہ جیل میں ان کے پاس پاور لابیز آ کے ملتی تھی اور کون کون سی باتیں ان سے ڈسکس ہوئیں اور طے ہوا, تب وہ جیل سے باہر آئے. تو آپ اور معاملات پہ چلے جائیے. تو اس لیے جو ڈیل ہے وہ لازمی ہوتی ہے پالیٹکس میں. ڈیل اسے کہیے یا فلیکسیبلٹی کہیے. پھر آپ کہتے ہیں تحریکی اسپانسر ہوتی ہیں بلاول صاحب. عوام کی حمایت سے کوئی تحریک مکمل کامیاب نہیں ہوتی, اسپانسر ہوتی ہے اور عوام کی حمایت حاصل کی جاتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر تحریکیں کامیاب ہوتی تو MRD بھی کامیاب ہو جاتی, ARD بھی کامیاب ہو جاتی, لیکن کامیاب ہوئی 77 کی تحریک ماشاءاللہ لگ گیا. وہ سپانسر بھی تھی اور عوام بھی. آپ دیکھیے, آپ اس دور میں اتنا سوشل میڈیا تو نہیں تھا, ویڈیوز دیکھیے کتنی کامیاب ہوئی. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو کیمبرج آکسفورڈ کے جو پڑھے ہوئے ہمیں لیڈران ہیں ہمارے, ہمیں ان سے بہت توقعات ہیں کہ سلجھے ہوئے, کٹیس, پڑھے لکھے ہونے چاہیے, لیکن وہ کیا اتنی چیپر سیاست میں آ چکے ہیں. دوسرا ایک اور بات کہ دیکھیے, جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ وراثتی سیاست کو لیے پھر رہے ہیں. ان کا اپنا ووٹ بینک ابھی تک نہیں بنا, جبکہ آپ دیکھیں, وہ میں بتاتا ہوں, جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا اپنا ووٹ بینک تھا, بے نظیر بھٹو کا بھی اپنا ووٹ بینک بنایا, انہوں نے مزید اس میں اضافہ کیا, آصف علی زرداری نے بھی کچھ نہ کچھ کیا. لیکن بلاول بھٹو صاحب نے ابھی تک, اب ان کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے, ان کا وراثتی ووٹ بینک چل رہا ہے. جبکہ دوسری طرف نواز شریف کا تو ووٹ بینک تھا, لیکن مریم نواز نے بہت بڑا اپنا ووٹ بینک بنا لیا ہے. آپ بتائیے, خود بتائیے کہ ایک جلسے میں بلاول بھٹو اور ایک جلسے میں مریم نواز, کراؤڈ پلر ہم مریم نواز کو کہیں گے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیرنی کی گونج موجود ہوتی ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ جو تنقید کرنے والے ہیں, تجزیہ نگار, میں تجزیہ نگار ہوں, میں خود یہ کہتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون میں آواز ہے شیرنی کی, وہ مریم نواز کی ہے, جبکہ شہباز شریف کی آواز کو میں کہتا ہوں کہ وہ شہباز کی آواز نہیں, بلبل کا نغمہ ہے. شہباز نہیں بلکہ بلبل ہے وہ. تو جو تنقید ہے, جو تجزیہ ہے, وہ لوگوں سے چھپ نہیں سکتا. اب آگے میں تھوڑا سا آتا ہوں. محترم آصف علی زرداری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, انہوں نے وہی میں پھر کہوں گا کہ سندھ کارڈ یا سستی پالیٹکس کو آگے لے کر آئے. انہوں نے کہا جی کہ میرا ڈومیسائل اور نواز شریف کے ڈومیسائل کا فرق ہے. محترم زرداری صاحب یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کی بیگم بستر مرگ پر تھیں اور وہ اپنی بیٹی مریم نواز کے ساتھ یہاں جیل پر تھے. وہ آخری لمحے گفتگو نہیں کر سکے اپنی بیوی سے, اور مریم نواز اپنی ماں سے آخری گفتگو نہیں کر سکی. یہ کیا ڈومیسائل کا فرق ہے؟ اس کے علاوہ شاہ خاقان عباسی جو مسلم لیگ نون کے ڈومیسائل بقول آپ کے ان کا فرق ہے, وہ بھی جیل گئے. مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف جیل گئے, خواجہ سعد رفیق جیل گئے, احسن اقبال جیل گئے, اور سب کے سب جب اب ان کے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ لکھا آ رہا ہے کہ کوئی نیب ان کو پروف نہیں کر پا رہا. تو آپ بتائیے کہ ابھی آپ نے پہلے آپ کے وکیل صاحب نے عدالت کو کہا کہ وہ عدالت اس لیے نہیں حاضر ہو سکتے, عدالت کے پوچھنے
پوچھنے پر بتایا کہ جی وہ بیمار ہیں, ان کو ایئر ایمبولینس میں لایا جائے گا. تو محترم آڈینس, آپ محترم ناظرین, آپ ویڈیو دیکھیے کہ جب آصف علی زرداری صاحب ابھی ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو گاڑی سے اتر کر خود گئے ہیں. کیا وہ حشاش بشاش نہیں لگ رہے تھے؟ کیا وہ ایئر ایمبولینس پہ آئے ہوں؟ مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, لیکن کیا وہ اتنے ہی بیمار تھے کہ جس طرح وکیل صاحب نے کہا وہ خود گئے ہیں, چل کے کی ہے, گفتگو کی ہے پریس کانفرنس میں. تو لہٰذا یہ سندھ کارڈ اور جو سستی کارڈ ہے اس کو برائے مہربانی اب چھوڑیے, آپ آگے آئیے. پیپلز پارٹی سندھ کارڈ اور سستی پالیٹکس کرتے کرتے آؤٹ ہو گئی ہے ملک سے. آپ بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے, پنجاب میں وہ بالکل سویپ ہو گئی ہے. یہاں تک کہ میں نام نہیں لینا چاہتا کہ آصف علی زرداری صاحب ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے پنجاب کا وزٹ کیا, بہت اہم جو پیپلز پارٹی کے ارکان ہیں وہ ان سے علیحدہ ہو گئے ہیں, ابھی نام آ جائیں گے آپ کے سامنے. تو پیپلز پارٹی یہاں تک نیچے آ گئی کہ انہوں نے ان لوگوں سے ہاتھ ملا لیا جنہیں پیپلز پارٹی قاتل لیگ کہتی تھی. وہ تو خراب نہ نکلے نا, آپ جھکے. اچھا, پھر ایک بلاول بھٹو صاحب نے کہا, ٹوسٹ کیا بات کو کہ جی شہباز شریف صاحب پیروں پر ہاتھ لگا کر حکومت لینا چاہتے ہیں. محترم بلاول صاحب, شہباز شریف کا صحیح بیان بتائیے نا. انہوں نے کہا تھا کہ میں نواز شریف کے پیروں کو ہاتھ لگا کے بات کروں گا. دیکھیے نواز شریف ان کے بڑے بھائی ہیں. ہمارا جو کلچر ہے یہ تہذیب کا کلچر ہے, کرسی کا کلچر ہے. یہاں بڑے اور آپ کے لیے اور بڑے اور چھوٹے کے لیے مختلف لفظ ہو سکتے ہیں. بڑے کو آپ کہا جاتا ہے, تہذیب میں آپ کہا جاتا ہے, جبکہ انگریزوں میں تو یوں لفظ ہے, بڑا ہو چھوٹا ہو جو بھی ہو. آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں تو شہباز شریف نے جو بات کی اس کو تہذیب کہا جاتا ہے. کہ آپ کے ہاں یہ تہذیب ہے ایسی؟ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ بڑوں کے پیروں کو, گھٹنوں کو ہاتھ لگانا کوئی بری بات نہیں ہوتی. تو بلاول بھٹو صاحب سے اور زرداری صاحب سے یہ میں درخواست ہے کہ وہ اب ایسی پالیٹکس کریں جو چینج لائے. واقعی تہذیب کی طرف, کرسی کی طرف آپ ضرور دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائیے, لیکن سستی شہرت اور جو سستی پالیٹکس ہے اس سے, کیونکہ باقی تمام جماعتیں میں نے جیسے نام لیے اب اس ٹریک سے ہٹ چکی ہیں. صرف پیپلز پارٹی نے سستی شہرت کو اور سستی پالیٹکس کو تیسری نسل میں داخل کر دیا ہے. اب جہاں تک آزاد کشمیر کے انتخابات کی بات ہے تو اس پہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنتے جائیے آپ بھی, کہ ایک فلم تھی اس میں شپ کا, ایک بحری جہاز کا سین ہے. بحری جہاز میں ایک جو ہیروئن ہے, جو خوبصورت لڑکی ہے, وہ سفر کر رہی ہے اور جو اس کا کپتان ہے وہ ہیرو ہے. اسی بحری جہاز میں 2 سٹاف ممبر بھی ہیں جو اس ہیروئن سے اپنے طور پر محبت شروع کر دیتے ہیں. اب ان دونوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے. جو سٹاف ممبرز ہیں وہ آپس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جو سکہ ہے اس کو ٹاس کرتے ہیں, جیسے ٹاس کیا جاتا ہے نا, اور اگر سکے کا اے حصہ اوپر آیا تو وہ سمجھیے 1 نمبر کا جو سٹاف ہے پہلا اے, اس کی وہ ہیروئن وہ ہوگی, اور اگر دوسرے بی سکہ اوپر آیا تو وہ جو بی سٹاف ہے ہیروئن اس کی چاہنے والی ہوگی. اور وہ دونوں اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں اور سکہ اچھالتے ہیں. اب فلم میں دکھایا گیا ہے کہ سکہ جو ہے وہ نہ اے آتا ہے اوپر نہ بی آتا ہے, بلکہ سکہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. وہ دونوں مایوس آ کے کہتے ہیں کہ ہیروئن نہ تیری نہ میری بلکہ کپتان کی. تو جناب آزاد کشمیر کا الیکشن کس کا ہوگا یہ فیصلہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا. ڈیئر ویورز, آپ ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, لال بٹن پریس کیجئے, بیل آئیکن دبائیں اور فیڈ بیک ضرور دیجئے. گاڈ بلیس پاکستان.